अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। कुरानी अरबी सीखे आसान और तेज रफ्तार तरीके से लेवल 2, और उसका हमारा आखिरी चल रहा है खुद आजमाइशी इम्तिहान, जिसमें काफ़ी सारे कुछ आयात हैं जिनमें हमने तर्जुमा करना है, सीगों की पहचान करनी है। और साथ साथ जो लेवल 2 में हमने पढ़ा है तो उसके लिहाज से थोड़ा बहुत इजरा भी चलेगा कि आयत जो गिरदाने हम पढ़ चुके हैं उनके मुताबिक हम तर्जुमा भी कर सकते हैं या नहीं, और उसकी प्रैक्टिस भी करनी है। और असल जो है साथ साथ कुरान की तरबियत है कि कुछ उसूल, कुछ कायदे, कुछ अकायद, कुछ यानी 6 चीजें होती हैं जो इंसानी जिंदगी से, या 8 चीजें होती हैं जो इंसानी जिंदगी से, जिनके बारे में कुरान बार बार मैसेज दे रहा होता है। उनमें सबसे पहले होता है ईमानियात और एतकादात, कि ईमान और एतकाद, फिक्र और सोच, जो इस्लाम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। दूसरे नंबर पर होता है अमलियात, कि अमली जिंदगी में कुरान हमें किन किन चीजों से करने का, अहकाम को हुक्म देने के जो बजा लाने, और किन से मना कर रही है उनसे हमने बचना है। नंबर 3 है, उसके बाद आ जाती हैं कि यानी अमलियात के बाद आ जाती हैं अखलाकियात। अखलाकियात में से मैनर क्या हैं, क्या रात दिन 24 घंटे की जिंदगी को गुजारने के बारे में क्या हमें हुक्म दिया जा रहा है। उसके बाद आता है इस्लाहियात। इस्लाहियात के कुछ खामियां हमारे अंदर होगी, अब उनको हमने ठीक करना है, क्योंकि हर आदमी का अपना मिजाज वो है। तो इस्लाही पहलू कुरान करीम में होते हैं कि जो जो हमारी माशरती कुछ खराबियां हैं, कुछ हमारी जाती तौर पर होती हैं, कोई हमारी सोच के लिहाज से होती हैं, तो ये जितनी होती हैं कुरान उसकी इस्लाह करता है। और उसके बाद आ जाता है रिफाइयात और समाजियात के। ये समाजियात के समाजी तौर पर हमारा तमद्दन, हमारा कल्चर, हमारा रहन सहन कैसा होना चाहिए, उसके लिहाज से कुरान क्या कहता है। और फिर आ जाता है रिफाइयात के, एक दूसरे की हेल्प करना, मदद करना, एक दूसरे के साथ रहते सहते हुए क्या हमारे यहाँ हो सकते, तो उनको हमने कैसे डील करना है। तो ये तमाम चीजें कुरान के अक्सर मौजुआत में से होती हैं जो एक माशरे के लिए जरूरी है। तो आज जो है हमारा चौथा उसूल है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले 3 उसूल हम पढ़ चुके हैं, और ये यानी किरदार साजी के लिहाज से, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे मर्द हो, चाहे औरत हो, उसकी जिंदगी में जब फर्द की जिंदगी में आ जाएगा तो सोसाइटी और माशरे में आ जाएगा, जब माशरे और सोसाइटी में आ जाएगा तो शहर और मुल्क और कौमें इससे आगे बढ़ती जाएंगी। चौथा उसूल ये था कि किसी का माल नाहक खाने से बचना। यहाँ देखो कुरान उसूल बयान करता है, फिर उससे आगे उसकी जुजियात आ जाती हैं। तो अब ये चौथा उसूल है, देखते हैं कि पहले मेन तौर पर किसको हुक्म दिया गया है, और उससे आगे मेरे और आपके लिए क्या अहकाम है, क्या उसूल है। तो पहली आयत है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर वला तक़रबू। वला तक़रबू, ला तक़रब, ला तक़रबा, ला तक़रबू। क्लियर हो गया? सीगा कौन सा है? माना आसान है, कुर्ब से करीब होना। उर्दू में लफ्ज इस्तेमाल होता है तो ला तकरबू, माना क्लियर हो गया कि करीब मत जाओ, करीब ना जाओ। किस चीज के? माल अल यतीम है, यतीम के माल के। बिल्कुल भी नहीं जाए, उसके करीब भी ना बढ़ के। अच्छा, तो फिर तो माल यतीम के चले गए, उसका माल बच गया पीछे, उसकी कारोबार होगा, बिजनेस होगा, बाकी चीजें होगी, फिर उसकी केयर कौन करेगा, ख्याल कौन करेगा? इल्ला मगर बिल्लती, उस तरीके से, अहसन, जो बेहतरीन हो, कि जिन्हें ऐसे तरीके से उसके माल के करीब आपने जाना है। उसका बिजनेस है, उसका कारोबार है, उसके वाले सब चले गए छोड़कर, या और इसके अलावा कोई चीज है, तो उसकी हिफाजत करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए फिर आप उसके करिए, हत्ता यहाँ तक कि यह लोग अशुद्ध हो, कि वो पहुंच जाए अपनी जवानी को। वह औफू बिल आहद, और पूरा करो आहद। आहद क्या था? इन आहद, के बेशक आहद के बारे में काना मसूला, पूछा जाएगा। तो ये नीचे वाली आयत है, ये फिर इसके अंदर तमाम उसूल माली जो है, वो किसी के, किसी भी तरह की चीज है जिस पर माल का लेबल लग सकता है, ये उससे मना कर दिया। वफ़ी बिल-अहद इन्नल कान, इन्नल अहद कान मसूला। उसूल अब तय हो चुका। अब किसी के यानी किसी के माल के करीब न जाना, ये उमूम है। लेकिन यहाँ खुसूसी तौर पर कहा माल अल यतीम, क्योंकि ये किसी का माल खाना भी ये गुनाह है। किसी की चीज का इस्तेमाल करना बगैर उसकी परमिशन के ये गुनाह है, जायज नहीं है, ठीक नहीं है, और करना नहीं चाहिए। लेकिन खुश तौर पर सबसे ऊपर रखा माल यतीम के, वो फिर ज्यादा भारी गुनाह बन जाता है। कोई आम आदमी का माल फिर यतीम के, क्योंकि अब यहाँ से एक हो जाती है, ये कॉन्सेप्ट यहाँ से हुआ कि वो आदमी कि जो आपका कुछ नहीं कर सकता,
اور آپ زبردستی طاقت کے بل بوتے پہ اس کا مال سنیچ کرتے ہیں، اور جو ہوتے ہیں یہ پہ زیادہ سخت ہو جاتے ہیں، کیونکہ کبھی اور طاقتور کا تو آپ مال لے ہی نہیں سکتے، اگر لیں گے تو جھوٹ فراڈ اور کسی ہوتا ہے کسی اور، یہاں تو آپ زبردستی بھی چھین لیں گے۔ تو یہ ہوا لا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کے کاروبار کو چلانے کے لیے، اس کے سنبھالنے کے لیے، حفاظت کے لیے، ہاں اس پر اگر آپ کو افراد رکھنے پڑتے ہیں اس کو آگے رن کرنے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، تو اس کے مال میں سے اس کو دیا جا سکتا ہے، اس کا خرچہ دیا جا سکتا ہے۔ اور دوسری جگہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن دوسری جگہ میں تفسیر کرتا ہے کہ اس کو آپ اپنے ساتھ ملا بھی سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ اس کا مال ہڑپنے کے لیے چلو یہ ہمارے ساتھ رہتا ہے تو اس کے مال سے خرچہ لیا جائے، اپنے 5 افراد کھا رہے ہیں، وہ ایک کھا رہا ہے یا 2 کھا رہے ہیں، تو ان کا جو ہے اتنا بھی اور اپنا بھی اتنا ہی ڈال دیا، نہیں آسان طریقے سے کریں۔ اور جب وہ پہنچ جائے اپنی جوانی کو تو اس کے سپرد کر دیا جائے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اس طرح کے بہت سے عہد ہوں گے، عہد سے مراد معاہدات آپ کی ہوں گے، مالی معاملات بہت سے ایسے ہوں گے، اور اس کے علاوہ دوسرے معاہدات آپ کے ہوں گے، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، کسی بھی جگہ پہ ناحق کام مت کیجیے گا۔ یہ آ گیا، تو اب یہاں دیکھیں لا تقربو ایک سیگا آیا نہیں کا، لا تقرب، لا تقربا، لا تقرب، مال الا باللتی، الا یہ لوگ باللتی اسماء موصولہ ہے، الذی اللہ دان الذین التی اللہ تعالی اللاتی اللہ ہیا ضمیر منفصل گزر چکا ہے، ہیا وہ، احسن اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، لیول 3 میں پڑھیں گا، حتی یہاں تک، یا بلوغا یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے، بالغا یا بلوغو، یہاں اس پر جو زبر آئی ہے وہ حتی کی وجہ سے آئی ہے، اور یہ لیول 3 میں ہم نے پڑھا ہے کہ 4 حروف ناصب ہیں، بلکہ اسی سبق میں 4 حروف ناصب، ان میں سے ایک حتی تھا کہ جو فعل مضارع سے پہلے آتا ہے اور زبر دیتا ہے، اشدہ جوانی کو، اوفو یہ سیگا۔ اب یہ کون سا لفظ ہے ذرا غور سے دیکھیے گا، ہے تو ماضی ہے، مضارع امر نہیں ہے، لیکن لگتا تو یہ ایسے کہ یہ بھی آرڈر ہے، حکم ہے، اب کون سا ہوگا دیکھتے ہیں۔ او فی، اوفیا، اوفو، واو فا یا حروف اصلیہ ہیں، یہ لفیف مفروق ہے، فرق سے ہے، وا واو فا یا لفیف مفروق، لیکن ہے باب فعل، اوفا، اوسا یوسی ایساؤن، اوفا یوفی ایفاؤن، اوسا اور اوفا دونوں ایک طرح کے تھے، تو اوفا امر ہے، اوفا یوفی، او فی، فا کے نیچے زیر ہے، اوفی، اوفیا، اوفو، اصل میں تھا اوفیو، یا کو حذف کر دیا گیا، امر ہے، اور مو فن اس میں فعل آ جائے گا، اور موفن اس میں مفعول آ جائے گا، امر، اور لا تو فی نہیں آ جائے گی، وہ اوفو اور پورا کرو بالعہد، عہد کو، ان العہد، ان بھی پڑھ چکے ہیں، انا انا کانا لاکنہ لیتا لعلہ، کہ بے شک عہد کے بارے کانا مسئولہ، اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اس میں مفعول کا صیغہ ہے۔ پانچواں اصول یہ، اچھا تو یہ ہو گیا، یہ انسانیت کی کردار سازی میں کہ کسی کا مال نہیں کھانا، زیادتی نہیں کرنا، خصوصاً پھر یتیم کا۔ پانچواں اصول آ گیا مالی معاملات میں دیانتداری، سبحان اللہ، آج نماز بھی ہم پڑھ ہی لیتے ہیں، روزہ بھی رکھ ہی لیتے ہیں، لیکن بڑا ڈر لگتا ہے، ظاہری حلیے میں ہم دیندار بن جاتے ہیں، مالی معاملات میں صفر پہ چلے جاتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے بھی توفیق دے اور ہم سب کو دے۔ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے، یقیناً کبھی کبھی تو اتنا پریشان کون ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں جاتے ہوئے بھی جو ہے نا، وہ حلیہ دیکھ کے تو کہتے ہیں یار پتہ نہیں یہ نہ ہو، 2 3 مرتبہ ایسے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، ہم مسلمان ہیں، مسلمان کا کام یہ تھا کہ بالکل صاف جو اس کو حکم بار بار قرآن نے دیا، حدیث میں دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات کے شفاف پر جتنی سختی کی ہے، آج امت مسلمہ اتنی اس میں گری ہوئی ہے، اس کے مقابلے میں تو اگر اغیار کو دیکھا جائے، چاہے مشرق ممالک میں جاپان کو دیکھ لیا جائے، چاہے مغربی ممالک میں دوسرے وہ ہر چیز میں بڑی معاملات میں کلیئر، وزن میں ہمارا تو لکھا ہوتا ہے 20 کلو کا توڑا ہوتا ہے 18 کلو ہے، 20 کلو کا آئل کا 3 پیک مدرسے کے لاتے ہیں، ہوتا ہے وہ 17.5 18 کلو ہے۔ اس طرح کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں ہمارا ویٹ پورا ہوتا ہو، 1 کلو والی چیزیں جو ہے ہمیشہ 800 900 گرام نکلتی ہیں،
یہ تو مالی معاملات میں دیانتداری، لین دین میں بڑی خواری آج ہمارے دور میں ہو رہی ہے، اور ہمارے معاشرے میں سب سے بڑی کسی بھی چیز میں بس ہمیں اب کام کرنا ہے تو پہلے سب سے پہلے یہ 4 انگلیاں سب سے پہلے میری طرف لوٹتی ہیں، اور اس کے بعد ہم میں سے ہر ایک ارادہ کر لے، توفیق دینے والی اللہ کی ذات ہے، لیکن ہم نے نیت یہ کی ہے کہ لوٹنا ہی ہے، مالی معاملات میں دیانتداری نہیں کرنی، اس لیے ہمارے نیچے سے لے کر اوپر تک سارے سسٹم تباہ ہے۔ ہمارا ملک ہر لحاظ سے زرخیز ہے لیکن قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ جی تو مالی معاملات میں دیانتداری، واؤفو وہی والا سی آ گیا، اوفی اوفیا اوفو، ہمارے وا فا یا وا فا یا عرف اسنیا وفا یفی مجرد سے، اوفا یوفی ایفان باب افعال سے، واؤفو اور پورا کرو الکیلا ناپ کو، اذا کل تم جب تم ناپو، وزنو اور تولو بالقسطاس سیدھے ترازو کے ساتھ، المستقیم سیدھے کے ساتھ، ڈنڈی نہیں مارو، ذالک یہی طریقہ خیر بہترین ہے، واحسن اور اچھا ہے، تأویلا انجام کے لحاظ سے۔ اب یہاں 3 الفاظ بڑے ہیں، بڑے اچھے لفظ ہیں، غور کیجئے گا۔ اوفو امر ہے، گزر چکا ہے، اذا کل تم یہ کون سا ہوگا یار، غور کریں نا، کن تم زینو واو کو ہٹا دیں، کل تم، تھوڑا سا غور کریں، اور اس طرح زینو یہ کیا ہے، اور تأویلا 3 لفظ ہے، اوفو تو ہو گیا گزر چکا، کل تم زینو اور تأویلا 3 لفظ ہے، پہچان ہو سکتی ہے ان کی، مصدر ہے یہ؟ کل تم نہیں کل تم نہیں، یہ تعویلاً نہیں، تعویل اچھا آپ تیسرے نمبر پہ، پہلے نمبر کا پہلے تو پہلا کا آئے گا نا کل تم، یہ کل تم یہی ہو گیا کہ اس کا تو آپ پیمائش کرنی پڑ جائے گی، بہت آسان لفظ ہے، پڑا ہوا ہے۔ کل تم جی ابھی تک میسج میں بھی کسی نے جواب نہیں دیا، لگتا ہے کہ بار بادل ہے، ستارے نظر نہیں آ رہے، کل کل تم تم، کاف سمجھ میں یا لام حروف اسنیہ ہیں، کالا کالا یکیلو کیلن وزن کرنا، باع یبیو کی طرح ہم نے گزران پڑھی تھی، یبیو باع باع باعو، بیعتا بیعتما بیعتم بیعتو بینا، کالا کالا کالو، کاف لام پتلے کے ساتھ، کلتا کلتما کلتم کلتو کلنا، پڑھا ہی نہیں پڑھا، جی 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 کالا یقین باع یبیو سے گردان پڑی تھی، جی بھول گئی ہے نہیں کالا کل نہیں ہوگا، یا قلعہ نہیں ہے، یہ جی کالا ہوگا، آپ با کی طرح، وہ قوف موٹے کے ساتھ قولا ہے، اور یہ کالا پتلا کر کے پڑھنا ہے تاکہ دونوں میں فرق ہو جائے، جی جی ایسے ہی بالکل، تو یہ کالا کالا کالو، کلتا با با باعو بیعتا، جی تو کل تم جمع مخاطب کا الکیل، کاف یا اچھا لام یہ الفیس، یا حذف یہ اس لیے زیر آ گیا ہے جی کیونکہ اجوف یائی ہے نا، تو یائی میں زیر جی آتی ہے۔ جی 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 اچھا آگے دیکھیں، یہ بھی پڑھ چکے ہیں، واو کو تھوڑا سا سائیڈ میں کر لیتے ہیں، واو کو سائیڈ پہ کرنے کے لیے میں یہ لے آتا ہوں، جی یہ واو نہیں ہے، ابھی تھوڑی دیر کے لیے سمجھے کہ واو نہیں ہے، تو اب یہ سیگا سمجھ میں آ رہا ہے کون سا ہے؟ کون سا یہ زنو جی پڑھا ہے، بہت آسان ہے، زانا یزینو نہیں وزن جی سے ہے، وازا نہ یزینو، وزنا یزینو جی 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 یہ اجوف نہیں مثال واوی
इस वजह मिसाल से। वावी है। हाँ, जी देखें, जी जी यजिनो यजिनान यजिनून, वजना माजिया, जी यजिनो यजिनान यजिनून, तजिनो तजिनाने तजिनून अजिनो। जैसे हमने पढ़ा था वादा याइदो याइदो याइदान याइदून, अमर क्या पढ़ा था? ईद, ईदा, जी ईदू। तो ये भी अमर था, जी। जिन, जिना, जिनू। जिनू का जी माना क्या हुआ? तोलो, वजन करो। जी बिल क़िस्तासिल मुस्तकीम, बिल क़िस्तास, तराजू के साथ। मुस्तकीम भी पढ़ चुके हैं, इस्तकामा यस्तकीम, इस्तिकामतन, बाब इस्तिफाल है। जी जी। फाइल है ये तो, जी, वाहिद मुज़क्कर। ज़ालिका, यही, खैरुन, बेहतर है, वहसन, और अच्छा है, तअवीला, किसके लिहाज से? तअवीला, बिल्कुल आपने ठीक कहा था, ये मस्दर है बाबे तफ़ईल का। जी अव्वला युअव्विलु तअवीलन, इंजाम के लिहाज से। तो बस अल्लाह तबारक व तआला हमें इस पर और पूरी उम्मत को ले आए। अगर आज हम में ये दयानतदारी एक दफा बेदार हो जाती है, तो मेरे ख्याल में हमारे आधे नहीं, 80% मामला, सिस्टम, निजाम और ये ठीक हो जाएंगे। अल्लाह से दुआ है, या अल्लाह मुझे भी अता फरमाए, आपको भी अता फरमाए। अब आ जाते हैं छठा उसूल, बिल्डिंग, कैरेक्टर बिल्डिंग का, कि इंसानियत, इंसान और मुसलमान। छठा उसूल, आंख, कान और ख्यालात की हिफाजत। पहली जाहिरी चीजें थी जो हमारे हाथों से, अब का नहीं, ये जो इंसान के अंदर जो लगी हुई चीजें हैं ना, इनको भी कंट्रोल में रखना है। किरदार साजी में इनका भी बड़ा अमल दखल है। देखनी क्या चीज है और नहीं क्या चीज है, और नहीं क्या चीज देखनी है, यानी जो चीजें देखना है और कुछ चीजें उनको नहीं देखना है, वो क्या है? कान है, हर चीज सुनने के नहीं, नहीं भाई, इंसान को अल्लाह पाक ने कान दिए, जो सुनने की चीजें सुनो और फजूल से नहीं सुनो। ख्यालात की हिफाजत, अगर उल्टे सीधे ख्यालात लाते रहेंगे तो कल नफसियाती मरीज बन जाएंगे। अच्छी मुस्बत सोच, तामीरी सोच, तख्लीकी सोच, अपनी जात को, अपने माशरे को, अपनी सोसाइटी को, अपनी उम्मत को आगे बढ़ाने की सोच, ये है। वक़फ़ा यकिफ से, वला तकफु, और पीछे मत पड़ो, माँ उस चीज के, लईसा लका, लईसा के नहीं है, लका तेरे लिए, बिही उसके बारे में, इल्मुन कोई इल्म। कहते हैं कि ला तकफु, मत पीछे पड़, कफा यकफी से, ला तकफु मत पीछे पड़ो, किस चीज के? उस चीज के, माँ के नहीं है, लईसा के नहीं है, लका तेरे लिए, भी उसके बारे में, इल्मुन कोई इल्म। इन्नल बसरा, इन्न समा, बेशक कान, वल बसरा और आंख, वल फुआद और दिल, कुल्लु उलाइका ये सब के सब वो है, काना के होगा, अनु उसके बारे में, मसऊला बास पुरसो। यानी जिस चीज के बारे में आपको इल्म नहीं है, एक, यहाँ इससे मुराद नहीं कि आपको इल्म हासिल करने से मना किया जा रहा है, कि जरूरत नहीं है उसकी, उसके पीछे आप पड़ जाते हैं, तजस्सुस, उसके पीछे ना जाए। क्यों? और सोच, दिल, आंख और कान, ये सब के बारे में पूछा जाएगा। अब इनका इस्तेमाल ठीक करो, गलत इस्तेमाल से बच जाओ। जितने भी गलत इस्तेमाल है हर एक चीज के, मुझे भी पता है, आपको पता है, कि कान का अच्छा क्या है? अच्छी बात सुनना है, अच्छी बात, उसमें सबसे पहले सबसे अच्छा कलाम किताबुल्लाह है, उसको सुनना है, अच्छी बातों को सुनना है, इल्म से मुतालिक जो चीजें सुननी है, आपको आगे बढ़ने के लिए, सीखने के लिए से जो चीजें उनको सुनना है, और इसके अलावा बाकी चीजें वो नहीं सुननी। और बच्चों की भी कैरेक्टर बिल्डिंग में जो है समा का बहुत बड़ा अमल दाखिल है। पहले जमाने में बच्चों की तरबियत होती थी, दादी दादा, नानी नानी, नाना, ये बच्चों को जब छोटी उम्र में, ये उस वक्त डिजिटल दौर नहीं था, आप भी बेहतर अंदाज में जानती है कि वो बड़ी जबरदस्त कहानियां, अपनी तारीखी वाकयात और वो सुनाते थे, उससे बच्चों में तरबियत होती थी। आज पढ़ लिख तो हमने बहुत दिया है, लेकिन तरबियत से ऐसे कोरे हैं कि अल हफीज वल अमान। हकीकत है, मालूमात बहुत बढ़ गई, तरबियत नहीं रही।
اس لیے کہ کانوں میں سماعت، جس وقت بچے کو جو چیز سنانی چاہیے تھی اس وقت اس کو سنایا نہیں، نانا نانی نہیں، دادا دادی نہیں ہے، تو بھائی گھر میں کوئی آڈیو پلے اچھا رکھ لیں رات کو سوتے وقت۔ آج یوٹیوب سے لے کر ہر چیز میں ایسے صحابہ کرام کے واقعات آڈیو میں موجود ہیں، لگا دیں، روزانہ ایک واقعہ سنا دیں۔ مشائخ کے بڑے بڑے واقعات ہیں، بچے ہسٹری کو سنتے ہیں، وہ لگا دیں، ویڈیو نہیں، آڈیو، بچوں کو آڈیو کی طرف لائیں، خود سنائیں، مائیں سنائیں، دادا دادی سنائیں، نانا نانی سنائیں، اور جو بھی جس کے پاس ٹائم ہے بچوں کو جمع کر کے سنائیں۔ بچوں کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ ان کو اجتماعی طور پر ٹائم دیا جائے، 20 منٹ بچوں کو ٹائم دیا جائے، ان کا ٹائم لیا نہ جائے، ان کو وہ ہر جگہ گے، کبھی ان کو ٹائم دیا جائے کہ آپ دیں کہ ان کی مرضی کے مطابق ان کے ساتھ آپ بات کریں، کہانی سنائیں، سٹوری سنائیں، مورل سٹوری سنائیں، اپنی تاریخی خاندان کا تاریخ شجرہ نسب بتائیں، خاندان میں بتائیں کون رشتہ دار ہے، کون کی کسی ہے، تاکہ ان کو رشتہ داری کا، ان کو ذوی الارحام کا، اس کا ایک وہ احساس پیدا ہو۔ آج بس نفسا نفسی کا عالم میں لگے ہوئے ہیں، پہلے 25 سال 30 سال پڑھنے میں لگے ہوئے ہیں، پھر اس کے بعد دے مار لگے ہوئے ہیں۔ یہ تو جانوروں والی زندگی ہو گئی، نہ خالہ زاد، نہ پھوپھی زاد، نہ ماموں زاد، نہ چاچا زاد، نہ اس کے علاوہ دوسرے رشتہ دار، نہ تعلق، نہ رشتے، نہ ناطے، نہ کچھ چیز نہیں ہے۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعوب و قبائل بنائے، کبھی ان میں جمع ہو، دعوت کریں، کھائیں پیئیں، کبھی جائیں ان کے پاس۔ بات ہو رہی تھی ان سمع، خود بھی اچھا سنے، بچوں کو سنے، بچوں کے سننے میں یہ سماعت بہت ضروری ہے۔ ویڈیو کی طرف نہ لے جائیں، بس سکرینیں لگائی ہوئی ہیں، بٹھائے ہوئے بچوں کا انگیج کر رہے ہیں اس چیز میں۔ سب سے خطرناک چیز یہ ہے کہ ماں باپ بالکل اس معاملے میں لفظ کہتا ہوں اچھا نہیں ہے لیکن نکمے ہو گئے، انہوں نے موبائل ٹیبلٹ یہ چیزیں پکڑا دو، چلو جی کر، تو پھر وہ اس سے وہی سیکھیں گے جو ان کا دل کرتا ہے۔ والبصارہ، اور آنکھ، دکھاؤ بھی ان کو وہ، اگر ان کو لیپ ٹاپ آپ نے وہ دیا ہے تو جب تک بچے بالکل میچور نہیں ہو جاتے، میں یہ نہیں کہتا بالغ ہو جاتے، بہت غلط یہ ہو جائے گا کہ آپ کہیں کہ آپ بچہ بڑا ہو گیا، سب نہیں، یہ 12 سال سے 20 سال کی تو انتہائی انٹسکیئر کی زندگی ہے، اور اس وقت میں والدین کہتے ہیں آپ بڑا ہو گیا بچہ۔ دیکھنے کے اعتبار سے پابندی لگا دیں، آپ کو علم میں ہو کہ آپ کے بچے کیا دیکھ رہے ہیں کیا نہیں دیکھ رہے ہیں، کیونکہ جو چیز آپ نے ان کے ہاتھ میں دی ہے، وہاں جو چیز آپ چاہتے ہیں کہ وہ دیکھے وہ بہت کام ہے نہیں ہے، اور جو چیز نہیں دیکھنی چاہیے وہ بے تحاشا ہے۔ اگر اچھی چیز بھی دیکھو تو وہ چیزیں خود آ جاتی ہیں، لیکن ان کو دیکھو تو کبھی جو اچھی چیز نہیں آتی، اس کے پیچھے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا یہ سسٹم ہی ایسا لگایا گیا ہے کہ دنیا کو بے راروی کی طرف لے کے جانا ہے، نیکی کی طرف نہیں لے کے جانا۔ تو اس لیے کان دیکھنا، خود بھی کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کیا سن رہے ہیں۔ والفؤادا، تو کیونکہ انسان کی سوچ بنتی ہے دل و کان، اور جو سنتا ہے اس سے بنتا ہے، سوچی پھر اس سے پیدا ہوتی ہیں، تو پہلے دونوں پہ پابندی ہوگی، کنٹرول ہوگا، والفؤادا، تو پھر دل میں بھی اچھے سوچ، غلط سوچ آتے ہیں تو غلط۔ تو اس لیے 12 سے 20 سال کی عمر نا یہ ICU کی رکھنے کی ہوتی ہے اس دور میں، وگرنہ 100% کسی بچے اور کسی بچے کو فری ہینڈ دیکھ کر آپ 5 مہینے دیکھ لیں کہ کہاں کھڑے ہوں گے وہ، اگر روک ٹوک نہیں کی۔ کل اولائے کا، یہ سب کے سب کان عنہ کے ہوگا ان کے بارے مسئول ہے، ان سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ بھائی یہ کان، اور بچوں کی ذمہ دار والدین ہیں کہ ان کے کان اور آنکھ اور دل پر جو ہے آپ نے کیسے جو ہے پیرے بٹھائے، کیسے اس کی نگرانی کی، ضروری ہے یہ۔ 7واں اصول ہے حسن اخلاق۔ میں نے کہا تھا نا کہ یہ قرآن کی وہ چیزیں ہیں، حسن اخلاق کیا ہے؟ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، پہلا حسن خلق کے اخلاق میں سے وَلَا تَمْشِ، تکبر مت کرنا، اکڑ اکڑ کے مت چلو، دوسرے دیکھیں گے یار اس میں کیا ہے، نہیں، عاجزی، مسکنت، انکساری، عہدہ بڑا ہے کوئی بات نہیں، مقام مرتبہ بہت بڑا ہے کوئی بات نہیں، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں نہ چلو اکڑ اکڑ کر کے۔ کیا مطلب؟ کہ ایسی چال ڈہل مت اپناؤ، ایسا حلیہ مت بناؤ جس سے تکبر ٹپک رہا ہو، انسان بنو،
انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے، نیچے آؤ، اوپر مت جاؤ۔ وہ شیطان کا کام تھا، اس نے کہا میری تخلیق آگ سے ہوئی ہے لہذا میں اوپر جاتا ہوں، وہ گردن کو ٹیڑھی کر بیٹھا۔ اور کبھی لوگوں کے ساتھ بڑے ملنسار کے ساتھ ملے، کوئی چھوٹا آ جائے بڑا آ جائے بڑا یہ نہیں ہے کہ موڈ بنا کے بیٹھے ہو جو جی۔ کیوں اللہ کہتے ہیں ان کا انسان تو کتنا بڑا ہوگا، بے شک تو لن تخرق الارض، ہرگز نہیں پھاڑ سکتا زمین کو، ولن تبلغ الجبال طولا، اور تو کہتا ہے میں بہت بڑا ہو گیا، یہ پہاڑ تیرے سے بڑے ہیں، پہاڑ کے نیچے جائے کھڑ اتنا سا ہے۔ تو ان پہاڑوں نے کبھی تکبر نہیں کیا، نہ اپنی مضبوطی پہ، نہ اپنی قوت پہ، نہ اپنی طاقت پہ ناز نہیں کیا۔ انسان تو کیسے کرتا ہے، نہ زمین کو چیر سکتا ہے کہ اشارہ کرے پھٹ جائے، تیری اتنی طاقت نہیں ہے، تو یہ زمین میں کل تو خود گڑ جائے گا۔ لہذا نہیں، حسن اخلاق یہ ہے کہ اخلاقیات کے پہلو کے ہر ایک کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ، لوگوں کے ساتھ ملنسار کر رہا ہو۔ آپ وسلم کی اخلاق اس میں بڑے ہیں۔ تو لا تمشی پہلا سیگا، لا تمشی نہیں ہے، مشا یمشی سے، یمشی یمشیانی مشا، مشا یا سے مشا، یمشی یمشیانی یمشونا، تمشی تمشیانی تمشونا، امشی نمشی۔ تو امشی لا تمشی، امشی امشیا امشو، مشا میم شین یا عرف استیا ہے، جزا یجسی، مشا یمشی، بقایب کی بہت سے باب ہم نے اس سے پڑھے ہیں۔ تو لا تمشی مت چلو، فی الارض زمین میں، مرحا اکڑ اکڑ کر، ان کا پڑھ چکے ہیں، ان کا ان لاکنہ بے شک، لن تخرقا نہیں ہے، لن نصب آ گیا، تخرقا خرقا یخرقو، غفر یغفر پہ ہے، ہرگز نہیں پڑا، خرق ہوتا ہے کسی چیز کو چیرنا پھاڑ دینا، ولن تبلغ بلغ یبلغ گزر چکا، اور ہرگز تو نہیں پہنچ سکتا الجبال پہاڑوں کو ان کی بلندی میں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اس سے آگے پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت استغفرک ونتوب الیک۔